رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایتیں دیکھیے۔ اسلامی بھائیوں، خطیب کو یہاں پر لانے سے پہلے ایک نظم سماعت فرمائیں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں پھر تقریر کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ تبصرے میں ہم اتنا الجھ نہ جائیں کہ ہماری تقریر فجر کی اذان میں گم ہو کر رہ جائے اور ہم آگوش نیند ہوں۔ تو آئیے ہم جستجو کرتے ہیں خوب سے خوب تر کی۔ تلاش بسیار کے بعد ایک ایسا گرزدار خطیب نظر کے سامنے آیا جو لوہتا کی سرزمین پر پروان چڑھا اور اپنی علمی فضا سے لوہتا کی سرزمین میں بہار لایا اور ایک خوشگوار ماحول تیار کیا جس کی آواز بجلی کے چمک اور بادل کی گرج کے مانند ہے۔ وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ جستجو کی خوب سے خوب تر کہاں آپ ٹھہرتی ہے، دیکھیے جا کر نظر کہاں میری نظر ناظم جمعیت اہل حدیث لوہتا بنارس شیخ محمد غفران رحمانی حفظہ اللہ کی جانب ہے۔ میں موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیے اور اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیے، دین رحمت اور احترام انسانیت۔ وقت ہے 40 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ موضوع کے تعلق سے ایک نظم کے چند مشرے سماعت فرمائیں۔ رواداری ملن ساری محبت پیار باقی ہے، رواداری ملن ساری محبت پیار باقی ہے، رواداری ملن ساری محبت پیار باقی ہے، ابھی انسانیت کا خوش نما گلزار باقی ہے، ابھی انسانیت کا خوش نما گلزار باقی ہے۔
مظالم سہیں کہ عفو در گزر سے کام لیتے ہیں، مظالم سہیں کہ عفو در گزر سے کام لیتے ہیں، مظالم سہیں کہ عفو در گزر سے کام لیتے ہیں، کہ ہم میں آج بھی اسلاف کا کردار باقی ہے، کہ ہم میں آج بھی اسلاف کا کردار باقی ہے، تعصب تنگ نظری اور نفرت سے ہیں ہم نالا، تعصب تنگ نظری اور نفرت سے ہیں ہم نالا، تعصب تنگ نظری اور نفرت سے ہیں ہم نالا، بڑا ہے ظرف اپنا الفت اغیار باقی ہے، بڑا ہے ظرف اپنا الفت اغیار باقی ہے، رواداری ملن ساری محبت پیار باقی ہے۔ محترم و مکرم مہمان خصوصی، مقرر خصوصی فضلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی مدنی حفظہ اللہ، جو ہم لوگوں کے بیچ موجود ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں میرے والد محترم نے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے جب پوچھا کہ ابا آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ مجھے عالم بنائیں، کیسے ذہن میں آپ کے آیا کہ آپ نے مجھے عالم بنا دیا، تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا تھا، اور آج شیخ کی شخصیت میرے قریب ہے، یقین مانیے میرے خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ میرے والد محترم نے کہا تھا کہ بیٹے تم بچپن میں تقریر سنا کرتے تھے شیخ کی، تو انہی کی نقالی کیا کرتے، تبھی سے دل میں ایک خواہش جاگی کہ تم کو عالم بناؤں گا۔ یہ میرے خوشی ہے کہ آج آنکھ ڈبڈبا گئی، یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ شیخ میرے نظروں کے سامنے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ جن کو دیکھ کر اور سن کر بڑا ہوا، آج ان کے سامنے پہلی بار مجھے خطابت کا موقع مل رہا ہے، اور پہلی بار میں سامنے سے آج شیخ کو دیکھ رہا ہوں اور ملا بھی میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے، حاسدین کے نظر سے آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے، اللہ رب العزت شیخ کا سایہ تادیر ہم پر باقی رکھے۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے دین رحمت اور رواداری۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر اور احسان ہے کہ ہم نے ایک ادنا سی کوشش کی تھی دین رحمت کانفرنس کرانے کے لیے، اس کی کامیابی کی کچھ جھلک آپ کے سامنے ہے، اور قابل مبارک بات ہے لوہتا کے نوجوان جنہوں نے دن و رات محنت کی، اور ان کی محنت کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں، اب لوہتا کے نوجوان جاگ چکے ہیں، لوہتا کے نوجوانوں کے اندر دینی بیداری آ چکی ہے، اب ان کو بس تراشنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنے ہاں ذمہ داران سے کہوں گا، ہمارے ذمہ داران بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اب ان کے لیے خصوصی کچھ انتظام کیا جائے، اور میں خود بھی مقامی جمعیت اہل حدیث کا ناظم ہوں۔ آج ان کی محنت کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور ان کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ان کی تربیت کا کچھ سامان ضرور کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، دین رحمت اور مذہبی رواداری، رواداری یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہے
जायज समझना, लिहाज करना, और इसी तरीके से लोगों के साथ तहम्मुल मिजाजी और हुस्न सुलूक का रवैया इख्तियार करना। रवादारी का मतलब है कि इंसान की इंसानी हैसियत को तस्लीम किया जाए। इसी तरीके से इंसाफ से काम लिया जाए, आखिरी हद तक बर्दाश्त करें। अगर किसी का अकीदा और नजरिया अगर हमसे अलग है तो उन पर ऐसे नुक्ताचीनी न करें कि उनको तकलीफ हो जाए। ये रवादारी का मतलब है। रवादारी इस्लाम के अंदर क्या है और इस्लाम के अलावा क्या है, जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि रवादारी का जो चैप्टर है, रवादारी का जो बाब है इस्लाम के अंदर बड़ा ही रोशन है। ईसाइयों का वो चीज नहीं है, गैर मुस्लिमों का वो चीज नहीं है, हिंदू भाइयों का वो चीज नहीं है, उनके यहाँ भी ऊंच नीच है। और आज देख लीजिए बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर काले गोरे की तफरीक की जाती है, लेकिन इस्लाम के अंदर ये चीज नहीं है। इस्लाम के यहाँ ये चीज नहीं है, रवादारी पाई जाती है इस्लाम के यहाँ, हर चीज की रवादारी है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, मक्के के सरजमीन की क्या हालत थी, तारीख पढ़िए। ईसाइयों के यहाँ रवादारी का क्या माना मतलब है, उनके यहाँ उखुवत और भाईचारे का कुछ मतलब नहीं है। उनके यहाँ की रवादारी देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसके हकीकत बयानी देखनी है तो आप अंदलुस की तारीख पढ़िए, देखिए मुसलमानों के साथ क्या हुआ। वहां देखिए रवादारी की किस तरीके से पामाली की गई, रवादारी का किस तरीके से जनाजा निकाला गया। मेरे भाइयों, अरब की सरजमीन पर रवादारी की जब पामाली हुई, अरब के तपते सहरा पर आमिना के गोद में जब एक कमल खिला, जिसे कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहकर पुकारा कि ऐ नबी, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो नबी उम्मी, वो जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अरब के तपते सहरा पर आए हुए थे, जब इंसानों की हैवानियत को उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा कि ये इंसान जो अपनी बिल्कुल हैवानियत पर उतर आए हैं, उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया, रवादारी लोगों को बताया और ऐलान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान की आयत के जरिए ऐलान करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह हुजरात आयत नंबर 13 में फरमाता है, अल्लाह कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। रवादारी का दर्स मेरे नबी दे रही हैं। ऐ लोगों, जरा गौर से सुनो, कान खोल करके सुनो कि इस्लाम ने रवादारी के किस कदर ख्याल रखा है। मेरे नबी कह रहे हैं, नबी के ज़बानी अल्लाह कहवा रहा है, कुरान की ये आयत है, ये दर्स दे रहे हैं, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुमको कबीलों में बांट दिया, लितारफू, ताकि पहचाने जाओ, एक दूसरे का तारुफ हो जाए। और याद रखो, बेशक अल्लाह के उसी की सबसे ज्यादा इज्जत है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। ये रवादारी का दर्स दे रहे हैं मेरे नबी। यही नहीं बल्कि अलल ऐलान अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं, अलल ऐलान कह रहे हैं। हज्जतुल विदा का मौका है, मुस्नद अहमद की हदीस उठाइए 23489 नंबर की। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, रवादारी का दर्स सुनो, लेकर जाओ, दुनिया को सुनाओ। ये इस्लाम है, ये इस्लाम की हक्कानियत है, ये इस्लाम के महासिन है। जरा सुनो, गौर से सुनो और गौर से सुनो, बिल्कुल गौर से सुनो। मेरे नबी क्या कह रहे हैं, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद, ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक, व इन्ना अबाकुम वाहिद, और तुम्हारा बाप भी एक है। ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, किसी अरबी को अजमी पर फौकियत नहीं है, किसी अरबी को अजमी पर फौकियत नहीं है, किसी अजमी को अरबी पर फौकियत नहीं है। वला अहमरा अला अस्वद, और किसी गोरे को किसी काले पर भी फौकियत नहीं है, और किसी काले पर को गोरे पर फौकियत नहीं। इल्ला बित्तक़वा, फौकियत अगर किसी चीज से मिल सकती है वो तक़वा है। ये रवादारी का दर्स नहीं तो और क्या है। आज काले और गोरे की तकसीम होती है ना, ये काला है, ये गोरा है। आज भी वो मुल्क मौजूद है हमारे सरजमीन पर, इस दुनिया की सरजमीन पर जाकर देखिए,
वहां पर काले गोरे की तफरीक होती है, लेकिन इस्लाम ने कहा कि न काले और न गोरे हैं, सब है एक हैं। ये जिनके अंदर जितना तकवा होगा वो अल्लाह के यहाँ उतने मोतबर होंगे, वो अल्लाह के यहाँ उतने ज्यादा इज्जतदार होंगे। आज देख लीजिए, जब नमाजों के लिए सफे लगती है, मुअज्जिन कद कामती सलाह कहता है, नमाज खड़ी हो रही है, इमाम साहब मुसल्ले पर बैठे, मुसल्ले पर खड़े हैं, अब अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कही जा रही है, अब सफ में काले भी हैं, गोरे भी हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि पहले गोरे आएंगे, ये नहीं कहा जा रहा है कि पहले काले आएंगे, ये नहीं कहा जा रहा है पहले अमीर आएंगे, ये नहीं कहा जा रहा है पहले गरीब आएंगे, ये नहीं कहा जा रहा है पहले मजबूत आएंगे, ये नहीं कहा जा रहा है पहले कमजोर आएंगे, बल्कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, सब एक सफ में खड़े होते। ये रवादारी है, ये इस्लाम की हक्कानियत है। देखिए महासमा है इस्लाम की। मेरे भाइयों, इन्हीं सारी वजूहात की वजह से इस्लाम को लोगों ने पढ़ा, इस्लाम को लोगों ने जाना। इनके यहाँ तो कोई छूत नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि छोटी जात है बड़ी जात है, ऐसा नहीं कि उनकी इबादत गाहें अलग हैं, एक ही मस्जिद में सारे लोग जाते हैं। कौन है अंसारी, कौन है खान, कौन क्या है, नहीं फर्क पड़ता, एक ही सब में सब खड़े। इस्लाम के अंदर लोग फौज दर फौज आने लगे, इस्लाम को पढ़ा उन्होंने, इस्लाम के अंदर आने लगे और इस्लाम को मोतबर जाना, इस्लाम को पढ़ा और इस्लाम को जाना, इस्लाम को माना। मेरे भाइयों, जब आप गौर करेंगे कि इस दुनिया के अंदर, इस पूरी जमीन के अंदर, इस पूरे जमीन पर सबसे ज्यादा किस धर्म के मानने वाले हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा इस्लाम को फॉलो करने वाले, इस्लाम को मानने वाले। ये हमारा इस्लाम इतना मोतबर है क्यों, किस वजह से मोतबर है? गौर कीजिए, हमारा इस्लाम 3 वजह से मोतबर है। अकीदा, अमल, इखलाक। ये 3 वजह से, इन्हीं तीनों चीजों में रवादारी देखिए। इस्लाम हमारा मोतबर, अकीदा, अमल और इखलाक, और इन तीनों चीजों की बुनियाद 2 चीजों पर, काल अल्लाह काल रसूल, यानी कुरान और हदीस पर। तीसरी कोई किताब नहीं, जो मेरे नबी ने कहा, जो अल्लाह ने कहा, बस यहीं से फैसला होगा। हम यही मानते हैं, हमारा तरीका यही है। कुरान में क्या है, हदीस के अंदर क्या है, और जब हम इसको मानते हैं, कितने ऐसे हैं जो जल जाते हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी जलती है, बहुत जलते हैं। ये हमारा महवर है, ये हमारा मरकज है, कुरान और हदीस। और इन्हीं तीनों चीजों के, ये तीनों चीजों की वजह, जिन तीनों चीजों की वजह से इस्लाम हमारा मोतबर है, उनका मरकज अगर कुछ है तो ये कुरान और हदीस है, ये कुरान और हदीस है। मेरे भाइयों, जरा आइए अकीदे के अंदर मैं अपनी बात को तेजी के साथ बढ़ाऊंगा। मैं जानता हूं कि आपके सामने शेख बैठे हुए, आपकी चाहत है कि शेख को सुने, क्योंकि मुझे जो याद आ रहा है, लगभग 15 साल के वक्फे के बाद शेख की तशरीफ आवरी हुई है। आइए अकीदे के अंदर रवादारी देखते हैं। अल्लाह अकबर। अकीदा जिसकी तो आज सब लड़ाई है, अकीदा, हमें बदअकीदा कहा जाता है, तरह तरह की बातें कही जाती है, हमारे ऊपर तरह तरह के ताने कसे जाते हैं, हमें ये कहा जाता है ये बदअकीदा है, ये तो ईमान से खाली है, ये नबी को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते हैं। मेरे भाइयों, मैं दावे से कहता हूँ, जितना कुरान को हम मानते हैं, जितना अपने रसूल को हम मानते हैं, जितना अपने रसूल को हम जानते हैं, जितना कुरान को हम जानते हैं, जितना कुरान को हम पढ़ते हैं, जितना रसूल की शरीयत को हम मानते हैं, जितना रसूल पर ईमान हम रखते हैं, जितना कुरान पर ईमान हम रखते हैं, जितना कुरान के फरामीन पर अमल हम करते हैं, जितना नबी के हदीस को अमल हम करते हैं, हदीस पर अमल हम करते हैं, आप नहीं करते हैं, नहीं करते हैं आप। हमारे यहाँ सिर्फ बात चलती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और किसी की बात चलती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो रब है, हम सबका रब है, उसकी बात चलती है। यही हमारा महवर है। इंसानों को गुलामी से, इंसानों की गुलामी से निकाला गया, इन पेड़ों के गुलामी से निकाला गया, इन चप्पलों की गुलामी से निकाल दिया गया, इन गोबरों की गुलामी से निकाल दिया गया, इन चट्टानों की गुलामी से निकालकर एक अल्लाह की गुलामी में ला दिया गया। एक अल्लाह की गुलामी में लोगों, इबादत करनी है तो सिर्फ अल्लाह की, दुआएं मांगोगे अल्लाह से, अगर किसी को मुश्किल कुशा समझोगे अल्लाह को, कोई गौस है अल्लाह है,
दस्तगीर है, अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है। और मेरे भाइयों, ये अकीदा इतना मजबूत हमारा है कि हम इस अकीदे पर अमल करते हैं। और कुरान ने हमें बशारत भी सुनाई है, अगर हम कुरान पर अमल कर लें, अपने अकीदे को मजबूत कर लें, इसी पर मर जाएंगे। और याद रखिएगा, अगर हम शिर्क नहीं करेंगे, अपने अकीदे को खराब नहीं करेंगे, गैरुल्लाह के सामने सजदे नहीं करेंगे, हम कहीं जाकर चादर और गागर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम कहीं और जाकर तवाफ नहीं लगाएंगे, हम तवाफ करेंगे तो बैतुल्लाह का, अगर बोसा देंगे तो हजर अस्वद को। इसके अलावा अगर कहीं और आप नहीं गए तो अल्लाह ने कहा है कि दाखिल जन्नत, जन्नत में दाखिल होंगे। गारंटी किसकी है? जिसके बारे में कहा जाता है कि आप उसको नहीं मानते, मैं कह रहा हूं कि ये उसी की गारंटी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है। मेरे भाइयों, ये अकीदा आप लोगों को बताइए, लोगों को बताइए कि ये अकीदा अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को जानो, एक अल्लाह को पूजो, एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह को सब कुछ समझो। वही बेटा देता है, वही बेटी देता है, वही औलाद देता है, वही नहीं भी देता है, वही कारोबार चलाता है, वही पूरी कायनात को चलाने वाला है, वही सूरज निकालने वाला, डुबाने वाला, दुनिया की हर चीज का मालिक है। आपने बता दिया, नहीं मान ला रहा, छोड़ दीजिए, नहीं मान ला रहा है ना। ये रवादारी देखिए इस्लाम की। अल्लाह कहता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, सूरह बकरा उठाइए, 256 नंबर की आयत पढ़िए, ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। अल्लाहु अकबर। ये रवादारी है कि दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। आपने सुना दिया ना, अब हट जाइए। उनका अकीदा जो है, अब उसको आप छेड़छाड़ मत करिए, जाने दीजिए। उनके माबूदों को बुरा भला भी मत कहिए। ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। फरमान आपने सुना दिया, एक अल्लाह की बात बता दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बता दी, अहादीस पढ़कर सुना दिए। अगर वो चिढ़ते हैं तो चिढ़ने दो, लेकिन आपने अगर सुना दिया ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है, आप उनसे जबरदस्ती मत करिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर कहा था, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ लोगों, याद रखो, रब का फरमान आ गया है। अल्लाह के नबी ने कह दिया, मक्का वालों से कहा, तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक, मेरा दिन मुझे मुबारक। मेरा दिन है जो मैं उस पर अमल करूंगा, मक्के वालों तुम अपने दिन पर अमल करो। ये मेरे नबी ने फरमान सुनाया था। ये रवादारी नहीं था, यही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों के सामने इस आयत को पढ़ देते हैं, ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, हिदायत जो है बिल्कुल रोशन हो चुका है, बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। अब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत नाजिल कर दी गई है कि अब दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं, हक वाज़ेह हो चुका है, यह भलाई है, यह अच्छा काम है, यह अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने वाला काम है। इसके अलावा जो काम है वो कुफ्र के काम है, शिर्क के काम है, बिदात वाले काम है, अल्लाह उससे नाराज होगा। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर कहा, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने तुम्हारे दो रास्तों की तरफ रहनुमाई कर दी है, एक ज़लालत वाला, एक कुफ्र वाला रास्ता है, एक शुक्रगुजारी वाला रास्ता है। अब तुम किस पर चलोगे? अगर तुम जान रहे हो कि ये हक का रास्ता, तुम उस पर चलकर शुक्रगुजार बन जाओ। सूरह कहफ की आयत उठाइए, आयत नंबर 29, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। हक वाज़ेह हो चुका है ना, अब जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे हट दर्मी में लगा रहे और कुफ्र इख्तियार करे रहे। मालूम हो गया एक अल्लाह की इबादत की जाए, एक अल्लाह को जाने, एक अल्लाह को पूजे। अब अगर नहीं मान रहे, जो चाहे ईमान ले आए, ईमान ले आएगा तो ठीक है, और जो चाहे कुफ्र पे डटा रहे, कुफ्र में वो पड़ा रहे, कुफ्र में मर जाए, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले। मेरे नबी को भी कह दिया गया, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ऐ नबी आप दारोगा नहीं बनाकर भेजे गए हैं, आप इनको लेकर इनके पीछे पड़े नहीं रहेंगे, आप दारोगा नहीं है। आपने सुना दिया ना, ये रवादारी नहीं है, ये तो रवादारी है। बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ नबी आप जिसे चाहे उसे हिदायत नहीं दे सकते हैं, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को कह रहे थे, ये कलमा पढ़ दीजिए आप, जरा कह दीजिए एक बार, मैं रब से सिफारिश कर रहा हूं। मेरे नबी को कह गया, नबी आप जिसे चाहेंगे उसे आप हिदायत नहीं दे सकते, ये हिदायत देने का काम अल्लाह को है, आप सिर्फ लोगों तक पहुंचाइए कि एक अल्लाह की इबादत कीजिए, रवादारी कायम रखिए। ये नहीं कि आप उनको बुरा भला कहने लगे, उनको गाली देने लगे, स्टेज सजा लो, गालियां दो, हरामी और जितने भी अल्फाज हो सब पे डालो, ये कहने की जरूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हदीस का स्टेज इससे पाक है।
الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اہل حدیث کا اسٹیج اس سے پاک ہے. ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے ہیں, ہم صرف ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں, ہم صرف ایک محمد رسول اللہ کی سنت کو بیان کرتے ہیں اور اسی سنت پر ہم عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں. میرے نبی کو جب یہ کہہ دیا گیا آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ رب العزت ہدایت دے گا. میرے بھائیوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہہ دیا گیا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اے نبی آپ غم مت کریے کہ آپ نے بہت محنت کی, یہ ایمان نہیں لے آئے, اگر یہ مڑ جا رہے ہیں تو آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. یہ رواداری ہے, پہنچا دیجئے, بس ہٹ جائیے. اور ذرا آگے بڑھیے, رواداری دیکھیے عقیدے کے اندر. اللہ رب العزت نے ہمیں روک دیا. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ذرا غور سے سنو میرے بھائیو, اللہ کیا کہہ رہا ہے. سورہ نام آیت نمبر 108 میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ وہ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے تم انہیں گالیاں مت دو. اللہ کے علاوہ کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے, چھوڑو مت دو گالی ان کو. کوئی کسی میں آستھا رکھ رہا ہے, مت گالیاں دو. ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں, مت گالیاں دو ان کے معبود کو. کیوں گالیاں نہ دینے کے لیے کہا گیا؟ یہ اسلام کی حقانیت دیکھو, یہ رواداری دیکھو. آج ہمیں کہا جا رہا ہے یہ دہشت گرد ہیں. ارے ہمارے ہاں تو رواداری پوٹ پوٹ کر بھری ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کے معبودوں کو گالی مت دو. اگر ایک ہندو بھائی ہمارا اپنے معبود کی پوجا کر رہا ہے, اس میں آستھا رکھتا ہے, آپ کو حق نہیں کہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے. اس کے معبود کو گالی مت دیجیے, ان کے بھگوان کو برا بھلا مت کہیے. اگر آپ برا بھلا کہیں گے تو وہ نادانی میں آپ کے معبود کو بھی برا بھلا کہیں گے. اللہ کو گالی دیں گے, آپ برداشت کریں گے؟ مت کہو نا, ابتدا مت کرو. میرے بھائیو ذرا غور سے سنو, یہ رواداری ہے اسلام کی, یہ اسلام کی حقانیت ہے. اسلام کی رواداری دیکھو. آج ہمیں ہمارے نبی کو برا بلا کہا جاتا ہے, آج ہمارے نبی کے مجسمے بنائے جا رہے ہیں, ہمارے نبی کے کارٹون بنائے جاتے ہیں, اس کو منظر عام پر لایا جاتا ہے. ایک محبت رسول کا جس کا دل سرشار ہو نا, جو نبی سے محبت رکھتا نا, اس کا دل پھٹ جاتا ہے, کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ میرے نبی کو کیا کہہ دیا گیا. اور اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے بھی نبی, اگر یہ موسیٰ کو مانتے ہیں, عیسیٰ کو مانتے ہیں, ابراہیم کو مانتے ہیں, جس کو بھی مانتے ہیں, تم کو بھی ان پر ایمان رکھنا ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. کسی نبی اور رسول میں تفریق مت کرو. موسیٰ ان کے تو ہمارے ہیں, ابراہیم ہمارے ہیں, عیسیٰ ہمارے ہیں, ہم ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن آج وہ کتابیں بدل دی گئی ہیں, وہ آسمانی کتابیں ہیں, ہم یہ ایمان رکھتے ہیں, یہ ہمیں انکار نہیں ہے. محمد الرسول اللہ کے ہم امتی ہیں, یہ ہمیں شرف حاصل ہے. ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں, موسیٰ کو بھی مانتے ہیں, ابراہیم کو بھی مانتے ہیں. ان پہ جو کتابیں اتری, جو صحیح پہ اترے, اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن ان کی وہ باتیں آج وہی ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن قرآن کی باتیں وہی ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا, میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. یہ عقیدے کی رواداری. ذرا اور آگے بڑھیے, اخلاقی رواداری دیکھ لیجئے. اخلاق اللہ اکبر بڑا معتبر ہے, بڑا معتبر ہے. آئیے مدینے کی سرزمین پر چلتے ہیں. مدینے کی سرزمین کی طرف قدم بڑھاؤ, ذرا مکے کی سرزمین کی طرف بھی قدم بڑھاؤ. اور صاحب اخلاق جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, عظیم اخلاق والے کی گارنٹی, سرٹیفکیٹ جس کو قرآن نے دی ہے, ان کے ذرا اخلاق کو دیکھتے. اللہ اکبر. فتح مکہ کا موقع ہے. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد, ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ امن کے دشمن ہیں, یہ امن و امان نہیں چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو جا کر رکھیں. ذرا ہماری تواریخ پڑھو, ہماری تواریخ کو پڑھو. ہم دیکھو کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں ان کے ہاں رواداری, ان کے ہاں اخلاق کس طرح اخلاقی مرتبہ, کس اخلاقی مرتبے وہ فائز تھے. فتح مکہ کا موقع ہے, مسلمانوں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے, فاتحانہ طور پر مکے کے اندر داخل ہو رہی ہیں. ایک صحابی رسول ہیں جن کو ان کے قوم کے ان کے قبیلے کا جھنڈا دیا گیا ہے. حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں, وہ گزرتے ہیں,
ان کو دیکھنے کے بعد نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج تو مار کاٹ کا دن ہے۔ ذرا میڈیا والے ہو تو ان الفاظ کو نوٹ کر لو کہ آج ہمیں جو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، خون بہانے والا کہا جا رہا ہے، میرے نبی موجود ہیں، مکے کی سرزمین ہے، ابو سفیان گزر رہے ہیں، ایک صحابی رسول ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، جھنڈا ان کے قوم کا ان کے ہاتھ میں ہے، آواز آ رہی ہے الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، آج مار کاٹ کا دن ہے۔ ابو سفیان سنتے ہیں، نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ذرا سنا نہیں آپ نے کہ وہ صحابی رسول جو ہیں وہ آپ کے ساتھی ہیں، وہ کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہنگامہ ہو جائے۔ میرے نبی ذرا حالات کو معلوم کرتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ فلاں صحابی رسول ہے، میرے نبی حکم دیتے ہیں ان کے قبیلے کا جھنڈا ان سے لے لو، ان کے بیٹے کو دے دیا گیا، بعض روایت کے اندر ہے کہ دوسرے صحابی کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے نعرہ دیا الیوم یوم المرحمہ، آج آزادی کا دن ہے، جاؤ آج آزادی کا دن ہے۔ میرے نبی نے اعلان کیا تھا اور اس جگہ پر اعلان کیا تھا جس مکے کے اندر نبی کو ستایا گیا، جس مکے کے اندر صحابہ کو ستایا گیا، جس مکے کے اندر نبی کو گھسیٹا گیا، جس مکے سے نکال دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر چلے گئے، اس مکے کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہوئے ہیں، لیکن نعرہ کیا ہے؟ نعرہ یہی ہے کہ آج آزادی کا دن ہے، آج کوئی سرزنش کا دن نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا نام اللہ کے نبی نے لیا تھا۔ ذرا اور آگے بڑھیے، رواداری دیکھ رہی ہے، صلح حدیبیہ کا موقع دیکھیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے سفیر آئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر رواداری دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مکے سے مسلمان ہو کر آئے گا تو آپ انہیں واپس کریں گے۔ میرے نبی نے کہا لکھ دو، کئی یہ چیزیں لکھ دی گئی جو یہ لگا کہ مسلمانوں کو تو دبایا جا رہا ہے، لیکن بعض جگہ پر دب جانا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ رحمت کی بھی علامت ہوتی ہے۔ لکھ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ اسی دوران ایک صحابی رسول آ جاتے ہیں اور وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے ان کو واپس کر دیا۔ حضرت عمر فاروق بڑے جوش میں نکلتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیچھے اس کے پاس ہو کر چلتے ہیں تاکہ وہ تلوار نکال لے اور اپنے آپ کو آزاد کر لے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کا درس دیا، اس کو واپس کیا کہ ابھی لکھے جا رہے تو جاؤ، ابھی میں اس پر ہی قائم رہوں گا۔ یہ رواداری نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت سمامہ کا واقعہ دیکھیے، یمن کا گورنر ہے، مکے کے مدینے میں مسجد نبوی کے اندر کھمبے سے لا کر باندھ دیے گئے ہیں۔ میرے نبی آ رہے ہیں، حال خیریت پوچھ رہے ہیں، جواب ایسا ہے کہ کیا بتائیں، ایک دن، دو دن، تین دن بیت گئے، میرے نبی آ رہے ہیں، کیا حال ہے، حال خیریت پوچھ رہے ہیں۔ تیسرے دن میرے نبی آتے ہیں، ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھ دیا گیا، قیامت کی صبح تک پڑھی جائے گی۔ میرے نبی نے رواداری کا کیا درس دیا؟ کہا سمامہ کا 3 دن حال خیریت پوچھنے کے بعد کہا کہ سمامہ کو اب آزاد کر دو۔ ایک صحابی بعد روایت کے اندر ہے، ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ مکے مدینے کو حدود سے باہر لے کر جاؤ، وہ صحابی رسول وہ لے کر جاتے ہیں، مدینے کے حدود سے باہر کر دیتے ہیں۔ حضرت سمامہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی تک نبی کے چہرے کو دیکھا نہیں تھا۔ میرے نبی وہ محمد رسول اللہ بار بار کہتے تھے کہ میرے چہرے کی طرف دیکھ لو، لیکن وہ دیکھتے نہیں تھے، یہاں تک کہ جب جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، جب یہ فرمان سنتے ہیں مجھے قتل نہیں کیا گیا بلکہ مجھے آزاد کر دیا گیا، ذرا سوچتے کہ دیکھو وہ ہے شخصیت کون۔ جب وہ محمد رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر رہ گئے۔ میرے بھائیوں، جاتے ایک باغ میں غسل کرتے ہیں، آتے ہیں محمد رسول اللہ مسجد نبوی میں موجود ہیں، سمامہ کو دیکھتے کہتے جاؤ آزاد کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا قدم تو آگے بڑھ رہا تھا لیکن میرا دل پیچھے کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ یہ اخلاقی رواداری ہے میرے بھائیوں، آپ کو کیا چاہیے؟ یہ اخلاقی رواداری میرے بھائیوں دیکھیے، یہ اخلاقی رواداری آج ہمارے یہاں بھی آ جائے، ہم اپنے اخلاق سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچائیں، ہمارا اخلاق وہ ہو کہ ہمارے چلنے سے لوگ اندازہ لگائیں یہ تو محمد کو ماننے والا ہے، ہمارے کپڑے سے لوگ اندازہ لگائیں یہ تو محمد کا ماننے والا ہے، ہمارے ہر عمل سے لوگ اندازہ لگائیں یہ تو محبت رسول میں سرشار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل میں بھی رواداری اللہ اکبر بہت ہے۔ نماز کو ہی دیکھ لیجئے، عمل کے اندر رواداری، نماز پہلے 50 وقت کی، لیکن دھیرے دھیرے کم کر کے کیا کیا گیا؟ 5 وقت کی
کی نماز ہے جو آج بڑے بڑے اللہ والے 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں جب یہ سنتے ہیں کہ میرے نبی کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جائیے اور کم کرائیے، یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ کاش میرے نبی ایک بار اور چلے گئے ہوتے، ہو سکتا ہے صرف جمعہ مل جاتا۔ یہ خواہش ہوتی ہے ہماری، لیکن اللہ نے کہا کہ محمد یہ نماز تو 5 وقت کی، صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تو 5 وقت کی ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے ابھی 50 سال کا، 50 نمازوں کا ہے میرے بھائی۔ یہ عمل میرا وعدہ ہے۔ شادی بیاہ کو لے لیجئے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، ان اعظم النکاح برکتن ایسر معونہ، اس الفاظ کے ذریعہ میرے نبی نے نکاح کی برکت کو بھی واضح طور پر فرما دیا اور رواداری بتلا دی کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیے جائیں، لیکن کم خرچ والی شادی تو آج معیوب ہے۔ صرف نکاح والی شادی اگر ہو جائے نا، کوئی بارات نہ لے کر جائے تو کہیں گے لگ رہا پٹوا شادی ہے، چکر والی شادی، اسی وجہ سے خالی نکاح ہوا۔ اللہ اکبر، نبی کی شریعت پر عمل کرنے پر یہ الزام دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ الزام نوجوانوں مل جائے تو برداشت کر لینا، کیونکہ نبی کی سنت کی ادائیگی کر رہے ہو، وہ سنت جس کو بارے میں نبی نے کہا نکاح من سنتی، نکاح یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، لیکن آج یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ یہ شادی آج شادی نہیں ہے، یہ شادی آج بڑے دھوم دھڑاکے والی ہے۔ آج ہمارے یہاں حدیثوں کیا شادی بھی ماشاءاللہ ہے، آج ہمارے یہاں حدیث بھی کم ہے کیا؟ ان کے ہاں بھی گھر دیکھیے لتر سجائے جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، وہ پورے لتر سے سجا دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ ایک دن پہلے رت جگہ منایا جاتا ہے، پھر بڑے بڑے ڈبے لا کر لگائے جاتے ہیں، اور اس میں کون سے گانے بجتے ہیں، کن کھانوں کے گانے بجتے ہیں آپ تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ اپنے کمر جو مٹکاتے پھرتے ہو نا، نعوذ باللہ، توبہ کر لو، اللہ رب العزت سے توبہ کر لو، نہیں تو مرو گے تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کے تمہیں ایسی سزا دے گا، اپنے نبی کی سنت کا مذاق اڑانے میں ایسی سزا اللہ دے گا کہ یاد رکھو گے، کہو گے کہ کاش دنیا میں ایک بار چلا جاؤں تاکہ میں شادی جو ہے شادی کر لوں۔ بالکل شادی کو میں جو بالکل بینڈ باجے سے میں نے سجایا تھا، جس کو ڈی جے لا کر میں نے کیا تھا، اور اللہ اکبر، ہمارے جو بڑے بزرگ حضرات ہوتے ہیں نا، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے اللہ والے، ڈی جے بج رہے ہیں تو ہمت نہیں ہو رہی کہ بول دے، اور کہیں اگر کچھ رہتا ہے نا، یہ ایسے آواز نکالتے ہیں جیسے ببر شیر ہیں۔ شادی کے وقت کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ آپ کو کیوں نہیں ڈی جے منع کرتے ہیں؟ منع کر کے دکھائیے ذرا، ہاں نہیں نکل رہا ہے، آپ کر کے دکھائیے۔ آپ گھر کے بڑے، گھر کے گارجین ہیں، آپ کے اشارے کے بغیر کوئی ایک برتن الگ نہیں کر پاتا ہے، تو آپ اگر اشارہ کرتے تو ڈی جے بھی نہیں لگیں گے۔ لگوائیں گے ڈی جے آج کے بعد؟ نوجوانوں، شادی میں ڈی جے لگواؤ گے؟ مطلب لگواؤ گے، خاموش ہو۔ لگوائیں گے؟ انشاءاللہ نہیں لگوائیں گے۔ اپنی شادی جو ہے شادی کیجئے گا، بالکل آپ اپنی شادی میں ولیمہ کریے بہترین طریقے سے، اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے۔ اب اس میں بھی فضول خرچی پہ مت آجائیے۔ گھر سجوائیں گے؟ بولیے کیا انشاءاللہ سجوائیں گے؟ نہیں سجوائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے دیگر اور خرافات کے کام ہوں گے؟ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ مسجد کے اندر وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اس کا پاس و لحاظ رکھیے گا۔ میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جن لوگوں نے اس بزم کو سجایا، جو بھی اتنے دور دراز سے سفر کر کے آئے، الہ العالمین یہ پروگرام ان کے لیے مبارک کر دے۔ الہ العالمین یہ پروگرام میں جس بھی طریقے سے جنہوں نے بھی شرکت کی ہے، الہ العالمین ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ الہ العالمین میرے ذریعے سے جو بھی دین کا کام ہوتا ہے، خصوصاً میرے والدین کے لیے ضرور اس کو صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان والا بنا کر زندہ رکھ۔ ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیراً جزا۔ حضرات گرامی، نوجوان خطیب نے اپنے عنوان کا اچھا حق ادا کیا۔ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس سماج میں، جس قوم میں انسانیت کا احترام نہیں، وہ قوم مردار قوم ہے۔ جہاں لوگوں کے حقوق پامال ہوں، جہاں بڑوں کا لحاظ نہ ہو،
وہ قوم بہت جلد دم توڑ کر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ دوستو، آپ صرف اپنے لیے نہ روئیے، دوسروں کے لیے بھی آنسو بہائیے۔ صرف اپنے لیے نہ جاگیے، دوسروں کی بھی خاطر جاگیے۔ دوسرے پر ماتم کرنے کے بجائے اپنی زندگی کی سست رفتاری پر ماتم کیجیے۔ حیدر علی آتش نے کہا تھا کہ روئیے، اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیے کس کے لیے، کس کس کا ماتم کیجیے۔ حضرات گرامی، ہم دوسروں کی زندگی کا مطالعہ خوب کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے مطالعے سے محروم ہیں۔ جس نے اپنی شناخت کھو دیا، وہ نہ خدا کو پہچان سکتا ہے، نہ وہ خدا کے بندوں کو پہچان سکتا ہے۔